نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کے منشور سے آگاہی حاصل کرتے ہیں، اور میں اس سلسلہ میں آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتا رہتا ہوں۔ آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے 6 ملکوں کے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں کا مشترکہ اجلاس۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی گئی معلومات اور گزارشات آپ کے پاس بر وقت پہنچیں اور آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، پاکستان میں 6 بڑے ملکوں کے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں کا اجلاس ہوا ہے، جس کی صدارت پاکستان کے انٹیلیجنس ادارہ کے سربراہ ڈی جی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس جناب فیض حمید صاحب نے کی ہے۔ ان ملکوں میں پاکستان ہے، چین ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ایران ہے اور روس ہے۔ یعنی یہ 6 ممالک ہیں جن کے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان پاکستان میں جمع ہوئے ہیں، اور جنرل فیض حمید صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس میں کیا ہوا ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں، جو مجھ تک معلومات پہنچی ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ مجھ تک یہ معلومات پہنچی ہیں کہ یہاں اس بات پر غور و خوض کیا گیا ہے، غور و فکر کیا گیا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو امریکہ دل سے تسلیم نہیں کر رہا، اور ہمسایہ ممالک جو ہیں آپس میں وہ متحد رہیں گے تو ہم مضبوط رہیں گے۔ یعنی کہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، مغربی ممالک کو، نیٹو ممالک کو، کہ افغانستان کے ساتھ زیرو تعاون رکھیں، یعنی بالکل تعاون نہیں کرنا افغانستان کے ساتھ امریکہ نے، نیٹو ممالک نے اور دیگر۔ ایک جرمنی کا میں نے مجھ تک معلومات پہنچی ہیں کہ جرمنی والے بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں۔ دراصل میری تحقیق کے مطابق جرمن اور پاکستان، یہ دونوں قومیں جو ہیں، ان میں آپس میں بہت قرابت داری رہی ہے ماضی میں۔ تو نیٹو ممالک بھی افغانستان کے ساتھ کوئی بہتر تعلقات قائم کرنے کے خواہاں نہیں ہیں، ابھی تک امریکہ بھی خواہاں نہیں ہے۔ تو امریکی CIA چیف نے پچھلے دنوں بھارت کا دورہ کیا، وہ پاکستان بھی آیا تھا، پاکستان میں 2 دفعہ آ چکا ہے وہ، جبکہ عمران خان نے اس کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں، وہ تو ملتے ہی نہیں ہیں، سوائے کوئی امریکی صدر آئے گا تو ملاقات کریں گے، ورنہ چھوٹے موٹے آدمیوں کے ساتھ وہ ملاقات ہی نہیں کرتے۔ یہ ان کا بہت بڑا ان کی ایک ان کی سوچ ہے۔ تو CIA چیف سے جو ہے وہ ملاقات CIA چیف نے کی ہے، ہمارے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ تو ان کی ملاقات کے عین بعد میں، یعنی یہ CIA چیف انڈیا بھی گیا تھا اور اس کے بعد پاکستان بھی آیا تھا، اور عین اس کی آمد کے بعد یہ 6 ملکوں کے سربراہوں کا اجلاس ہوا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، امریکہ کے مقاصد کیا ہیں۔ تو ان 6 ملکوں کو اکٹھا کرنے کا مطلب یہی تھا کہ ان کو یہ بتانا مقصود ہے، ان کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ امریکہ پر ہم زیادہ انحصار نہ کریں، امریکہ سے ہمیں کسی قسم کی کوئی توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے جب امریکی افواج نکل رہی تھیں افغانستان سے، آخری امریکی فوجی نکل گیا تھا، اس کے بعد بھی جو اپنے امریکی فوجی جب نکل رہے تھے تو اس وقت وہ ایک خودکش حملہ ہوا تھا کابل ایئرپورٹ پر، تو اس میں بہت سارے افراد مارے گئے تھے۔ تو اسی وقت امریکہ نے ایک ڈرون حملہ کیا تھا، اور امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ حملہ داعش کے آدمیوں پر کیا ہے، اس کے ماسٹر مائنڈ پر کیا ہے جس نے یہ حملہ کروایا ہے، خودکش حملہ کروایا ہے۔ حالانکہ وہ داعش کا داعش پر حملہ نہیں تھا۔ امریکی اخبارات خود اب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ حملہ داعش پر نہیں تھا، اور نہ ہی داعش کے کسی ماسٹر مائنڈ پر تھا، بلکہ وہ تو ایک انجینئر تھا بیچارہ، جو اپنے پانی کے کینے وہ اپنے ان لوڈ کر رہا تھا پانی پینے کے لیے۔ وہ ایک NGO کا وہ ایک ملازم ہے، انجینئر، اور وہ امریکی NGO ہے جس کا وہ ملازم تھا، اور اس کو انہوں نے مار دیا،
اور کہہ دیا یہ کہ ہم نے داعش کے ٹھکانے پہ حملہ کیا، داعش والوں پر حملہ کیا، داعش کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ. تو یہ امریکہ کی یہ حالت ہے. تو اس طرح یہ 6 ملکوں کے اجلاس اسی مقصد کے لیے ہے کہ امریکہ کی اندرونی جو ان کے دل کے اندر جو بات ہے نا اس کو سمجھا جائے. تو اس طرح امریکہ افغانستان کے اندر انریسٹ پیدا کر سکتا ہے. پاکستان میں اس نے کتنا ایسا انریسٹ پیدا کیے رکھا، تو اب افغانستان کے اندر بھی وہ انریسٹ پیدا کر سکتے ہیں. اسی لیے ہمسایہ ممالک کا اجلاس ہوا ہے. یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں. پاکستان کے ساتھ چین لگتا ہے، چین کے ساتھ پھر تاجکستان ہے، افغانستان کے ساتھ تاجکستان ہے، ساتھ افغانستان ہے، ہاں جی، اس کے ساتھ ازبکستان ہے، اس کے اوپر رشیا موجود ہے. تو یہ سارے کے سارے ایک علاقہ کے ممالک ہیں، ایک ریجن کے ممالک ہیں. تو ایک ریجن کے ممالک وہاں اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے سربراہان انٹیلیجنس وہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم باہم رابطہ رکھیں گے تاکہ امریکی جو مطلب ہے ناانصافیاں ہیں ان سے بچ سکیں. امریکہ جو یہاں پہ انرسٹ پیدا کر سکتا ہے اس سے ہم بچ سکیں. تو ہم باہم مربوط رہیں گے، باہم کوآپریشن رکھیں گے. اور ایک اعلیٰ افسر بھی مقرر کیا گیا اس مقصد کے لیے کہ وہ آپس میں تعاون رکھیں گے، آپس میں ٹیلی فونک رابطہ رکھیں گے، اور پتہ کرتے رہیں گے کہ کیا یورپین ممالک اور امریکی ممالک جو ہیں وہ ہمارے علاقہ میں کوئی انریسٹ تو پیدا نہیں کر رہے، انریسٹ تو پیدا نہیں کرنا چاہتے، یا ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے مطلب ان کی خواہشات کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اس طرح کا مطلب اجلاس تھا. تو دوسری اس کے اندر یہ بات رکھی گئی تھی اجلاس کے اندر کہ افغانستان کو سٹیبل کیا جائے. ہم ہمسایہ ممالک ہیں، ہم مطلب ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارے قریب قریب ہیں ہم. تو بیرونی جو طاقتیں ہیں ان سے افغانستان کو بچایا جائے، کیونکہ افغانستان بھی ایک مطلب کمزور ملک ہے. اس کے 9-10 ارب ڈالر تو امریکہ کھا گیا. اب کوئی معمولی رقم نہیں ہے. 9-10 ارب ڈالر اگر افغانستان کے پاس ہوتے تو ان کا نظام چل سکتا تھا. اب بیچاروں کے پاس ڈالر ہیں ہی نہیں. اب پاکستان نے ان کو اجازت دی ہے کہ آپ پاکستان کی کرنسی یعنی روپیہ میں آپ پاکستان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے بات مان لی ہے. اچھے لوگ ہیں طالبان، پاکستان کی حمایت کرتے ہیں، جس سے طالبان کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. ان کو ڈالر نہیں لینے پڑیں گے زیادہ. پاکستان سے تجارت، ان کا پاکستان تقریباً تیسرا بڑا ملک ہے ان کے ساتھ تجارت کرنے والا. بہت ساری اشیاء، خوراک، دیگر اشیاء، کپڑا وغیرہ، یہ بہت کچھ پاکستان سے افغانستان کو جاتا ہے. تو وہ روپے میں ہم سے خرید سکتے ہیں، روپیہ دے کر، ہمارا سکہ. تو اس طرح ان کے لیے بہت بڑی آسانی پیدا ہوگی ہے. تو یہ 2 بنیادی باتیں جو میرے علم میں آئی ہیں، یہ رکھی گئی ہیں اس اجلاس میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ آپس میں رابطہ رکھا جائے، کوآپریشن رکھی جائے، اور دوسری یہ کہ افغانستان میں انریسٹ نہ پیدا ہونے دیا جائے. اگر کوئی بیرونی طاقت انریسٹ پیدا کرنا چاہتی ہے افغانستان میں تو اس سے ہمارے پورے علاقے کو نقصان ہوگا. اگر افغانستان میں انریسٹ ہوا تو ظاہر ہے باقی ممالک بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے، باقی ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. تو یہ بہت اچھی مطلب ایک کاوش ہے ان 6 ممالک کی، اور جس کی صدارت ہمارے جنرل فیض حمید صاحب نے کی ہے. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 6 ملکوں کے انٹیلیجنس اداروں کا اجلاس ہو اور اس کی سربراہی پاکستان کے پاس ہو. اور انہوں نے یہ 2 بڑی اچھی باتیں بھی وہاں پہ طے ہوئی ہیں کہ افغانستان میں انریسٹ پیدا نہ ہونے دیا جائے اور باہم تعاون رکھا جائے. اگر یہ 6 ممالک ایسا کریں گے تو اللہ کے فضل سے یہ تو بہت بڑا بلاک بن جائے گا ایک. ہاں جی، امریکہ تو مطلب اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. امریکہ اللہ کی فضل سے ہمارے یہاں انریسٹ پیدا نہیں کر سکے گا. ہمارے یہاں کسی قسم کی کوئی تخریب کاری امریکہ نہیں کر سکے گا، جبکہ امریکہ کی کوشش یہی ہے. اور امریکہ کا چیف جو انڈیا کیوں گیا ہے، بنیادی مقصد اس کا یہی تھا کہ انڈیا کو اس میں شامل کیا جائے، کہ افغانستان میں انریسٹ پیدا کیا جائے، پاکستان میں انریسٹ پیدا کیا جائے، اور ان کے درمیان باہمی کوآپریشن نہ ہونے دیا جائے، اور انڈیا امریکہ کے ساتھ رہے. تو امریکہ نے انڈیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ کوشش کی ہے. لیکن انڈیا والوں نے کیا کیا ہے، انڈیا کے اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اپنی حکومت کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں. اب امریکہ کو چھوڑو، امریکہ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ افغانستان تو امریکہ نے افغانوں کو دے دیا. تو امریکہ نے ہمارے ساتھ تو بے وفائی کی ہے. تو اب آپ افغان طالبان کے ساتھ تعلقات مستحکم کریں، آپ علاقائی جو پلیئرز ہیں ان کے ساتھ رہیں، آپ بیرونی پلیئروں کے ساتھ نہیں. امریکہ ہم سے بہت دور پڑتا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ انڈیا کو بھی اب اس کی عقل ٹھکانے آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھ دے، عقل دے، اور وہ درست باتوں کو بانپ کر صحیح راستہ اختیار کرے. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.